أما بعد فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ولا أنا من المشركين صدق الله العظيم. بھائیو دوستو عزیز و بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرتے تھے۔ جمع کرنے کی دو بنیادیں ہوتی تھیں۔ ایک بنیاد اللہ کے کسی حکم کو سنانا ہوتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔ دوسری بنیاد دعوت الی اللہ کا کوئی تقاضا ہوتا تھا۔ علم اور دعوت، ان دو بنیادوں پر آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونا کہنے اور سننے کے لیے رہ گیا ہے۔ کہنے والا کہہ کر فارغ ہو جاتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، سننے والے سن کر فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ کہنے والا سوچتا ہے کہ چونکہ ہم نے بات کہہ دی اس لیے کام پورا ہو گیا۔ سننے والے یہ سوچتے ہیں چونکہ ہم نے سن لیا اس لیے کام پورا ہو گیا۔ عمل زندگیوں میں نہیں پیدا ہو رہا ہے اور دنیا میں حق کا ماحول نہیں قائم ہو رہا ہے۔ حالانکہ کہنے سننے کی یہ دو بنیادیں ہیں کہ آدمی کی زندگی میں عمل آئے اور دنیا میں عمل کا ماحول قائم ہو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات کو سمجھنا، عمل کرنا اور دعوت دینا ہر مرتبہ جڑ کر ہمیں کوئی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بات کہی گئی ہے، یہ حکم بتایا گیا ہے، یہ علم دیا گیا ہے، اور ہم کوئی تقاضا لے کر کھڑے ہوں تاکہ سطح بلند ہو اور دین کا گراف اوپر جائے۔ اس لیے یہ نظام ہے کہ مسلسل آدمی جماعتوں میں نکلے، مسلسل اپنی مساجد کو آباد کرے اور مسلسل اپنے گھروں میں دین کا ماحول قائم کرے۔ اس لیے ہر جڑنے پر کارگزاری ہونی چاہیے، ہر جڑنے پر کارگزاری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اب تک کہاں پہنچے ہیں اور اگلا سبق لے کر جائیں۔ پوری دنیا میں اگر کوئی خیر وجود میں آئی ہے تو ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر پوری دنیا میں کوئی کمزوری اور کوئی برائی ہے تو ہر مسلمان کو غمگین ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب کہیں کام ہو جائے تو ہم خوش ہوں کہ اللہ نے فضل فرمایا اور کام بن گیا۔ کہیں کام نہیں ہو پایا تو ہم غمگین ہوں، سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کتنا وقت دے سکتا ہوں، میں کیا کوشش کر سکتا ہوں۔ خود ہم جائیں یا جماعت بنا کر بھیجیں، ہمارے پاس مشورہ ہے، راستے ہیں۔ یہ پورا حلقہ صورت گنج ہے،
آپ کو باخبر ہونا چاہیے دینی حالات سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے تھوڑی سی کارگزاری ہوگی، دھیان سے سنو تاکہ علاقے کے حالات بھی سامنے آئیں اور جو بتایا جائے اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرو. ایک ساتھی آ کر کارگزاری سنائے. ہاں سناؤ بھی بھائی سناؤ. ادھر آ جائیے. آپ کے یہاں ماہانہ جوڑ کب ہوتا ہے؟ تیسرے ہفتے میں. دن کون سا ہے؟ دن جمعرات. دن جمعرات ہے. وقت کیا ہے؟ فجر اشراق. فجر سے اشراق تک اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 گھنٹے قریب لگتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس جوڑ میں لگنے چاہیے. آپ کیا کیا کام کرتے ہیں اس میں؟ اس میں حاضری ہوتی ہے. کیسے حاضری لیتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا ہے سسٹم کہ اتنے گاؤں ہیں؟ کیسے حاضری لیتے ہیں؟ ہاں ہمارے ٹھیکے میں 12 گاؤں. اچھا. 9 مسجدیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. کتنے گاؤں کے لوگ آنے لگے ہیں؟ ابھی تو پورے گاؤں کے نہیں آ پاتے. کبھی 4 آ جاتے, کبھی 5 آ جاتے, کبھی 6 آ جاتے. پورے گاؤں نہیں آ پائے. 6 تک پہنچے ہیں. 6 تک پہنچے. چلیے اللہ تعالیٰ 12 تک بھی پہنچائے گا. اچھا وہ تو نہیں آ پاتے, آپ 1 مہینے کے اندر اندر 12 جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں بلکہ اور پہلے پہنچتے ہیں. 2 ہفتے میں 12 جگہ ہماری کور ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. سب ساتھی نوٹ کر لیں ایک بات. سورت دن والے بھی نوٹ کر لیں اور جتنے ٹھیے کے صدر مقام والے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں. روزانہ کے مشورے سے 1-2 جماعتیں گاؤں کے لیے بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات؟ کیا سمجھے؟ آپ کھڑے ہو کر بتائیے کیا سمجھے. آپ بتاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ. کھڑے ہو کے بتاؤ تو سب لوگ سنیں. ایک جماعت آپ بنا دو. جیسے آپ کے کتنے گاؤں ہیں؟ 9 گاؤں ہیں آپ کے. لال پور میں مشورہ ہوتا ہے روزانہ. کب ہوتا ہے؟ عشاء میں ہوتا ہے. تو روزانہ کاپی میں لکھ لو کہ روزانہ 1 جماعت بنانی. 2 ساتھی سائیکل سے, موٹر سائیکل سے, پیدل کسی 9 گاؤں میں سے کسی 1 گاؤں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ. مرکز والے کھڑے ہوں, سورت کے مرکز والے کھڑے ہوں. آپ کے یہاں کیا روزانہ جماعت بنتی ہے؟ ہیں؟ نہیں, روزانہ مشورے میں بات آتی نہیں آتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عائشہ مسجد والے ہیں؟ یوسفی مسجد کا ہے؟ ہاں. کتنے دن میں جماعت بن جاتی ہے؟ یوسفی والے ہیں آپ کے آدھی مشورے میں بات. اچھا. مرکز کی کاپی تو ہم نے دیکھا تھا کل. یہاں جو مرکز ہے یہ, تو مرکز کی کاپی دیکھا تھا تو انہوں نے روزانہ کے امور لکھ رکھے ہیں کہ روزانہ ہمیں کیا کیا سوچنا ہے. تو اس میں ایک کام یہ بھی ہے. ایسے نہیں مشورے میں بیٹھے اٹھ گئے, نہیں, کام ہے. ایک کام یہ ہے کہ روزانہ مشورے سے جو گاؤں متعلق ہیں ان گاؤں کے لیے جماعتیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ گئے؟ سنیامو والے بتائیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے. سنیامو کا ایک آدمی بتائے, کوئی کھڑا ہو کر. ان سے کہا تھا بھائی اقبال سے کرسی لے کے آنا, ایسے چلے جائے. نہیں, روزانہ آ جائیے. آپ کے کتنے گاؤں ہیں؟ 9 گاؤں ہیں نا. آپ کی کتنی مسجدیں ہیں؟ نہیں, آپ کی جو فعال مسجدیں ہیں سنیامو میں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں آپ کی فعال مسجدیں. 3 گاؤں دے دو ان کو. 3 گاؤں دے دو. روزانہ 1 نماز وہیں پڑھو بھائی, تب جا کر کہیں کچھ کام ہو پائے گا.
ابھی تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے، پہنچانے کا کام تو بات کا ہے بھائی، پہلے پہنچیں گے، پہلے بلوغ ہوگا پھر تبلیغ ہوگی، ابھی تو پہنچے ہی نہیں، تبلیغ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، نام رکھ دیا ہے تبلیغ تبلیغ تبلیغ، ابھی تو پہنچ ہی نہیں پائے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ مشورے میں روزانہ، مشورے میں لکھ لو، روزانہ یہ پوچھا کرو آج کتنی تشکیل ہوئی، ٹھیک ہے، 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، آج کتنی مرتبہ دعوت تعلیم استقبال کا عمل ہوا، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر 3 گاؤں میں گئے یا نہیں گئے، یہ 3 کمپلسری ہیں، باقی اور کام آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب نے لکھ لیا؟ کوئی لکھ ہی نہیں رہا، سب تو امام بخاری ہو رہے، سنتے یاد ہو جاتا ہے سب کو، اور گاؤں پہنچنے سے پہلے بھول جاتے ہیں۔ آپ کا آدھے 3 کام پھر سے بتاؤ۔ ہاں ایک تو گاؤں، سب سے پہلے تشکیل پوچھو، مشورے میں سب سے پہلے تشکیل پوچھو کہ آج تشکیل کتنی ہوئی۔ ایک ملاقات ہو رہی ہے، پہلا گشت ہو رہا ہے، دوسرا گشت ہو رہا ہے، لوگ گاؤں میں محنت کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تشکیل کتنی ہوئی۔ سب سے پہلے مشورے میں یہ لکھو کہ آج تشکیل 24 گھنٹے کے اندر آج تشکیل کتنی ہوئی، سب سے پہلے یہ لکھو۔ اس کے بعد یہ لکھو آج مسجد کتنے گھنٹے آباد رہی، دن میں رات میں مسجد کتنے گھنٹے آباد رہی۔ تیسرے نمبر پر یہ لکھو کہ گاؤں میں 1 جماعت گئی، 2 گئی، ٹھیک ہے۔ مطلب مشورے میں کام ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کوئی پرانا ساتھی ہوتا ہے ہمارا، وہ تقریر شروع کر دیتا ہے، اس کی تقریر ختم ہوئی، مشورہ ختم ہوا، یہ کون سا مشورہ ہوا بھائی؟ مشورے کا مطلب ہے کہ سب آنے والوں کو کام مل جائے، آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا کام مل جائے۔ ایک آدمی 3 دن کا کام مل گیا، وہ 3 دن میں چلا گیا، ایک آدمی کو پہلے گشت کا کام مل گیا، اس میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ حاضری لینے کے بعد عزائم بتاتے ہیں، کارگزاری، عزائم، پہلے کارگزاری، پہلے عزائم، پہلے کارگزاری ہوتی ہے نا، تو کارگزاری کا کوئی پرچہ ہے آپ کے بعد؟ نہیں ہے، اب آ گیا ہے نا، اب اس کے مطابق کارگزاری لینا۔ سناؤ کارگزاری کیا پرچہ آیا آپ کے پاس؟ سنو دھیان سے سب لوگ، اسی طرح پوچھنا مانگنا مشورے میں۔ سورت گنج والے اگر بھول جائیں تو تم پرچہ رکھنا، ہر گاؤں والوں کو دے دیا نا پرچہ، اس کی ہر مہینے ایک فوٹو کاپی کرا کے اپنے یہاں رکھ لو 10-20، اور ہر مہینے بھرو، ایک پرچہ اپنے یہاں رکھو فائل میں، ایک پرچہ سورت گنج بھجوا دو۔ چلو، گاؤں کی تعداد، مساجد کی تعداد، گاؤں کی تعداد کتنی ہے آپ کے یہاں؟ 12، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے چلیے۔ مساجد کی تعداد 10 ہے، 10، آگے چلیے۔ مسلوں کی تعداد 2 ہے، 2۔ کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں مسجد بھی نہ ہو، مصلی بھی نہ ہو؟ نہیں، الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے، یہ کارگزاری فٹ ہو گئی کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا جہاں مسجد نہیں ہے تو مصلی قائم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی ہو، نہ مسجد ہو، نہ مصلی ہو، ہر مہینے اس کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد مصلی ہو گئے تو اعمال کی کوشش کریں گے، مصلی نہیں بنائے تو مصلی بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلو آگے چلو۔ سال لگائے ہوئے علماء اکرام کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیا کوشش کرتے ہیں آپ؟ علماء سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے ٹھیے میں علماء اکرام نہیں ہیں؟ ہے، یہ کیسا ٹھیا ہے بھائی، رونے کی بات ہے، علماء نہیں، پورے ٹھیے میں ایک بھی عالم نہیں ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں، ہاں پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ رہے ہیں۔ آپ دوسری بات جی لگاتے ہیں، میرا ہی لڑکا ہے۔ یہ ہر جگہ اگر علماء کی تعداد لکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد پڑھے گی ہمارے، اور
علماء سے سنا ہے، علماء کرام سے، بڑوں سے بھی، کہ یہ بھی ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ علماء اتنے ہوں کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، دین سیکھنے کی ضرورت پوری ہو جائے. اتنے علماء کا ہونا ضروری ہے سب کے لیے. تو علماء نہیں ہے تو تیار کرنا ہے انشاءاللہ. ان کی شکل یہ ہے کہ بچوں کو بھیجنا مدارس، بچوں کو مدرسوں میں پڑھوانا ہے، اور جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں چلیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر علماء ہیں تب بھی ہم دیکھیں ضرورت پوری ہو کہ نہیں. علماء بنانے کی محنت ہے کہ بھائی تیار ہو، بچوں کو پڑھوانا ہے. اچھا علماء کیسے ہوں گے؟ بھائی طلباء پہلے بنے تو مدارس میں بچوں کو بھیجنا ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی کوشش کرنا ہے کہ تعلیم کے دوران ان کا وقت لگتا رہے، چاہے تھوڑا تھوڑا لگتا رہے، ذہن بنے رہے گا تو فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کا سال لگانا بھی آسان ہو جائے گا اور وقت لگانا آسان ہو جائے گا. تو ان طلباء کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لڑکے کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں اور ان سے ہمارا رابطہ رہے. کہ 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کرام کی تعداد کچھ نہیں، چلہ لگائے ہوئے علماء کرام کی تعداد کچھ نہیں. 5 اعمال والی مساجد ایک ہے. بعض اعمال آپ کے یہاں یہ 10 مسجدیں ہیں اور 2 مصلے ہیں، ان پر کون لوگ نماز پڑھاتے ہیں؟ مصلوں پہ، مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. عجیب بات ہے. چلیے آگے چلیے. 5 اعمال والی مساجد آپ تشکیل کرتے ہیں؟ نہیں تشکیل کرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ کرتے ہیں تشکیل. کتنے بچے حفظ پڑھ رہے ہیں پورے ٹھیے میں؟ پورے ٹھیے میں 8 بچے. اور عربی کتنے پڑھ رہے ہیں؟ عربی تو ایک تشکیل کریے، گاؤں گاؤں جا کے تشکیل کریے. عالم بنانا فرض عین ہے. ماسٹر صاحب تو تبلیغ کی زبان بول رہے، ضروری کہہ رہے. عالم بنانا فرض عین ہے، فرض عین. اس کے چھوڑنے کا گناہ لگاتار پڑتا رہے گا. اس چکر میں نہ رہیے جو دل چاہے کرے نہ کرے. بس عالم بنانا فرض عین ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض عین ہے. اپنے بچے کو بناؤ، اپنے بھتیجے کو بناؤ، اپنے محلے کے لوگوں کو بناؤ. اس میں فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا تھا، حضرت نے لکھوایا تھا، محلے کے بچوں کی مذہبی تعلیم کی فکر کرنا. حضرت الیاس صاحب نے لکھوایا تھا. 100 سال ہو گئے حضرت کو لکھوائے ہوئے. گاؤں گاؤں جا کر آپ جب 3 دن کی جماعت میں جائیں اور ماہانہ آپ کا جوڑ ہو تو اس میں تشکیل کریں کہ کون اپنے بچے کو حافظ بنائے گا، کون اپنے بچے کو عالم بنائے گا. اس کی باقاعدہ تشکیل کریے. حافظ بنانا اور عالم بنانا یہ فرض عین ہے. ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ کوشش کرے. چلیے. بعض اعمال والی مساجد 4 ہیں، یعنی 12 مسجدیں ہیں، مصلے ہیں. ایک مصلے میں نماز پڑھانے والا عالم نہیں ہے. اب آپ بتائیے نماز کیسی ہوگی؟ جب نماز ناقص تو دین ناقص. آگے چلیے. مسجد کی آبادی کی محنت 3 مسجدوں میں ہے. اور سہ روزہ کی جماعتوں کی تعداد مہینے کی 5 ہے. اچھا 5 جماعتیں سہ روزہ نکل رہی ہیں. جی الحمدللہ. اس مہینے کہاں کہاں گئی تھی؟ اس مہینے نبی گنج گئی، سکوہنا گئی، اور ادھر ہاتھا پر گئی، اور ایک گوڑا دریا گئی، اور پھر ایک مسلح وہ مدرسے کے نام سے قائم ہے روڈ پہ دادن پور چوراہا ہے جو بازار میں، اس میں ابھی ہاتھ رہے، آج وہاں سے آئے. اور چلیے آگے. جی نہیں 2 دن کام کیا، تیسرے دن عشاء پڑھ کے پھر واپس دوسرے دن کا صبح وہاں کام کرنا تھا. تو چلیے. الحمدللہ. چلہ کے جماعتوں کے تعداد 1 افراد نکلے. 4 ماہ